العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن ہر لمحہ چلتے پھرتے دیکھتا ہے اور مسلسل ہمیں سنتا بھی ہے، وہ اس وقت بھی ہمیں ذکر اہل بیت کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. وہ مجھے ممبر پہ بیٹھتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کو فرش عزا پر بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے فرشتے ہمارے اس عمل کے ثواب کو محفوظ کر رہے ہیں. میرے ایک ایک لفظ کو بارگاہ قدرت میں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کی واہ واہ اور سبحان اللہ کو بھی بارگاہ قدرت میں محفوظ کیا جا رہا ہے. اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ کون ذکر علی پر خوش ہو رہا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد ثواب کا ایک طویل سلسلہ جاری کرتا ہے کہ جو نہ رکنے والا سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ روایت محفوظ ہے کہ کسی نے درود پڑھا، ایک مرتبہ درود پڑھا گیا، اب اس کے بعد اس نے دوسری مرتبہ درود پڑھا تو ملائکہ نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا
کہ ابھی ہم اس کے پہلے درود کا ہی ثواب نہیں مل پائے تو اس میں دوسرا ثواب. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل محمد کا ذکر کرنے کا جو ثواب ہے وہ لامتناہی ہے، وہ نہ رکنے والا ہے. اور جو ذکر خود اللہ کر رہا ہو تو اس ذکر کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے. اس ذکر کی عظمتوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کوئی نہیں جان پایا تو اس ذکر کی عظمت کیا جان پائے گا جو ذکر اللہ کر رہا ہے. اب ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا ایک نام ذاکر بھی ہے، تو وہ کس کا ذکر کر رہا ہے وہ ذاکر کہہ رہا ہے. کس کے ذکر کی وجہ سے وہ ذاکر ہے؟ ذکر ہے کون سا ذکر کہ جس کی وجہ سے وہ ذاکر ہے؟ اب اگر ذکر کی اپنی اپنی آپ نے لوگوں نے تشریحات اور تفسیرات معین کر لی ہیں، تو میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آیت اس منظر کو دکھا رہی ہے جو منظر ابھی پیش نہیں آیا. یعنی غیب کے ایک منظر کو قرآن نے محفوظ کیا. اس کی وجہ سے قرآن عالم غیب بھی ہے. یعنی وہ منظر، وہ لمحات اور وہ واقعات جو ابھی پیش نہیں آئے لیکن قرآن نے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن عالم غیب ہے. بولیے ہاں یا نہیں؟ قرآن عالم غیب ہے، قرآن کے پاس علم غیب ہے، قرآن علم غیب رکھتا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن ورثہ ہوا اور مصطفیٰ بندے وارث ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ورثہ تو عالم غیب ہو اور وارث عالم غیب نہ ہو؟ ورثہ تو عالم غیب ہو اور ورثے کا جو وارث ہو اسے علم غیب نہ ہو. تو جو وارث قرآن ہے وہ عالم غیب بھی ہے. اس لیے جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم ایک لفظ کہتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے قرآن کے شریک تجھ پر سلام. تو شریک اسی وقت شریک ہوتا ہے کہ جب شریک کا ایک فریق کے پاس جو صفت ہو وہی دوسرے کے پاس بھی صفت ہو. تو جو قرآن کا علم ہے وہی شریک قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے تو شریک قرآن کے اندر بھی ہر خشک و تر موجود ہونا چاہیے. اس لیے شریک قرآن کے علاوہ چونکہ قرآن کے پاس سارا علم تھا تو قرآن تو چونکہ خاموش ہے تو قرآن کو نہ بولا، لیکن جو شریک قرآن تھا اس نے سب کی طرف توجہ کر کے، سب کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ قرآن تو تم سے نہیں کہے گا، میں شریک قرآن، میں بولتا ہوا قرآن تم سے کہہ رہا ہوں. سلونی سلونی قبل ان تفتدوا. جو سوال کرنا چاہو مجھ سے سوال کرو. اس کا مطلب ہے کہ جو علم قرآن کا ہے وہی علم شریک قرآن کا ہے. جو علم خاموش قرآن کے پاس ہے وہی علم بولتے ہوئے قرآن کے پاس ہے. اب قرآن عالم غیب ہے تو قرآن نے ایک منظر دکھایا، محفوظ کیا. وہ منظر ابھی پیش نہیں آیا. وہ منظر قرآن کی روح سے وہ منظر میدان محشر میں، میدان قیامت میں پیش آئے. ابھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی قیامت دیکھی نہیں ہے کسی نے، لیکن قیامت میں جو ہوگا وہ قرآن پہلے سے بیان کر رہا ہے. قرآن نے کہا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب
قرآن کہہ رہا ہے، اور ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، قرآن نے منظر محفوظ کیا اور قرآن کہتا ہے کہ میدان محشر ہوگا. جب میدان محشر ہوگا تو سب کے سب موجود ہوں گے، سب کے سب ہوں گے، میں بھی اور آپ بھی، جتنے گزر گئے وہ سب اور جو آنے والے ہیں سب کے سب، آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے سب لوگ سارے کے سارے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور وہاں سے اللہ ایک منظر بیان کر رہا ہے، اور منظر یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا اور ایسے میں ایک ظالم نظر آئے گا. سلامت رہے. اب قرآن کے الفاظ ہیں، اس پر خاموش نہ بیٹھیے گا. قرآن منظر پیش کر رہا ہے، منظر بیان کر رہا ہے کہ ایک ظالم ہوگا، ظالم، اور وہ ظالم ایسا ہوگا اسے سب دیکھ رہے ہوں گے. یوما، اس دن یعز الظالم علی یدیہ، وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا اور کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یعنی پچھتا رہا ہے، ایک ظالم ہے جو پچھتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت میں جو پچھتائے وہی ظالم ہے. قیامت میں جو پچھتائے گا وہی ظالم ہے. یوما یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے دنیا میں رسول کی سبیل کو اپنایا ہوتا. میں نے رسول کی سبیل کو اپنایا ہوتا. مجھے یہ بتاؤ لفظ سبیل عالم اسلام میں کہاں پر رائج ہے؟ یہ سبیل بولتے کون ہیں؟ اے کاش میں نے دنیا میں رسول کی سبیل کو اپنایا ہوتا، رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رسول کا راستہ کوئی اور تھا اور اس ظالم کا راستہ کوئی اور تھا. یہ رسول کی سبیل پر نہیں چل رہا تھا، یہ رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہا تھا، یہ رسول کے راستے پر نہیں چل رہا تھا. تو کیا کہا؟ اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. اب دوسرا پچھتاوا اسے ہو رہا ہے. دو پچھتاوے ہیں اسے. پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ اس نے دنیا میں رسول کا راستہ نہیں اپنایا. دوسرا پچھتاوا کیا ہے؟ عرض کر دوں آپ کی اجازت ہے. دوسرا پچھتاوا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن نے فلانے کا نام نہیں بتایا، صرف کہہ دیا فلانا. تو ہم بھی فلانا ہی کہہ دیتے ہیں، اب بھی فلانا ہی کہہ دیتے ہیں. قرآن کہتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اس نے دو کام ایسے کیے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں پچھتا رہا ہے. ایک تو رسول کا راستہ نہیں اپنایا، دوسرے دنیا میں کسی ایسے کو دوست بنا لیا جسے دوست نہیں بنانا چاہیے تھا. تک تو نہیں گئے آپ میرے ساتھ سارے. دوسرا یہ کہ کسی ایسے کو دوست بنا لیا تھا کہ جسے دوست نہیں بنانا چاہیے تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ پروردگار یہ بتا دے اس فلانے نے ایسا کیا کیا کہ یہ ظالم اس کی دوستی پر پچھتا رہا. ذرا بتا تو دے کہ اس فلانے نے ایسا کون سا کام کیا. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آدھا منظر پیش کرے اور آدھا منظر پیش نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہونے والا ہے. تو سوال پیدا ہوا بعد میں، قرآن نے جواب پہلے سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہم نے سوال کیا ہے 1400 برس کے بعد، لیکن 1400 برس پہلے قرآن نے اس سوال کا جواب اپنی سورہ فرقان کی آیتوں میں محفوظ کیا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ پروردگار یہ بتا دے اس فلانے دوست نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ظالم اس کی دوستی پر پچھتا رہا ہے. تو ایک بار قرآن نے کہا، اور قرآن جب کہہ دے تو اس سے ہٹ کر کوئی اور جملہ نہیں ہو سکتا. کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، سلامت رہیں. جس نے جملہ محفوظ کیا ہے اسی طریقے سے مجھ سے بات کرتے جائیں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے بھٹکا دیا تھا، ذکر سے دور کر دیا تھا، جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ بعد اذ جاءنی، جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ذکر کیا ہے، ذکر آ چکا تھا، ذکر میرے سامنے تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنے ترجمے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا، ذکر میرے سامنے تھا، اس کے باوجود اس ظالم نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا۔ تو بھائی یہ ذکر ہے کیا؟ یہ ذکر ہے کیا؟ کس سے پوچھا جائے یہ ذکر کیا ذکر ہے؟ کسی نے کہا نماز ذکر ہے، کسی نے کہا روزہ ذکر ہے، کسی نے کہا حج ذکر ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ذکر ہے، کسی نے کہا جہاد ذکر ہے، کسی نے کہا ذکر ہے حقوق اللہ، کسی نے کہا ذکر ہے حقوق العباد۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نماز سے نہیں روکتا۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ جہاد نہ کرو؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ حج نہ کرو؟ کون ہے جو ان چیزوں سے ہٹاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سب کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ پھر ذکر کون سا ذکر ہے کہ جس سے بھٹکایا جاتا ہے، جس سے دور کیا جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سن لیا تو نکاح ٹوٹ جائیں گے؟ پھر کون سا ذکر ہے؟ ایک وہ ذکر۔ مل کے بابا سے بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ کہ بھائی پھر ذکر کون سا ذکر ہے؟ کوئی مبلغ، کوئی ملا نماز سے نہیں روکتا، کوئی مبلغ، کوئی مولوی حج سے نہیں روکتا۔ پھر کون ہے ذکر کہ جس سے روکا جاتا ہے؟ پھر وہ ذکر کون سا ذکر ہے کہ جس ذکر کا قرآن نے تذکرہ محفوظ کیا ہے؟ تو اب کس سے پوچھیں؟ پروردگار سے پوچھا تو پروردگار نے کہا آیتیں اتارنا ہمارا کام ہے، آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو۔ جیسے ہی ہم نے مصطفیٰ سے رابطہ کیا اور مصطفیٰ کے در پر سر تسلیم خم کیا اور مصطفیٰ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ تو پیغمبر نے اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا، کہیں تنہائی میں نہیں کہا تھا، کہیں غار میں نہیں کہا تھا، کہیں حجرے میں نہیں کہا تھا، کہیں خلوت کدے میں نہیں کہا تھا، کہیں کسی گھاٹی میں نہیں کہا تھا، کہیں کسی پہاڑ پر نہیں کہا تھا، بلکہ مسجد نبوی کے ممبر کے عرش پر عرش والا بیٹھا اور سامنے اصحاب کرام تشریف فرما تھے اور سب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر پیغمبر نے کہا آؤ تو میں بتاتا ہوں کہ ذکر کیا ہے۔ لو میں بتاتا ہوں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ کہا ذکر اللہ عبادت ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور یہ قرآن نے بھی کہا کہ ذکر اللہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، لیکن اللہ کا ذکر براہ راست کیا ہی نہیں جا سکتا، براہ راست اللہ کا تذکرہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پیغمبر نے کہا کہ ذکر اللہ ویسے کرنا جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ کیسے کیا جائے؟ کہا جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ، جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ، جہاں پر بھی نشست ہو جائے، چاہے 2 آدمی ہو چاہے 2 لاکھ آدمی ہو، کہا جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ اپنی مجلس کو زینت دینا علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، جملہ ضائع تو نہیں ہوگا، پیغمبر نے کہا علی کا ذکر کرو اپنی مجالس میں، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، کہہ دیا نا پیغمبر نے۔ اس کا مطلب ہے کہ بس ذکر علی ہی کیا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا؟
اس کا مطلب ہے صرف ذکر علی کیا جائے، اس لیے کہ ذکر علی ہی ذکر رسول ہے اور ذکر علی ہی ذکر اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، اس کا مطلب ہے کہ ذکر علی ہی میں ذکر رسول ہے اور ذکر علی ہی میں ذکر اللہ، یعنی علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ جملہ لے جائیے، یعنی علی کہہ دیا تو کافی ہے، یعنی اب چونکہ علی کہہ دیا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے اور علماء اہل تسنن نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں اس روایت کو لکھا ہے، سنی عالم نے لکھا، اور بھی کئی حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی علی کا ذکر کافی ہے، اس لیے کہ علی کہہ دیا، علی کہہ دیا تو گویا محمد بھی کہہ دیا، اللہ بھی کہہ دیا، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں، رسالت مآب کی بات ہے، اور ہمارے لیے سب سے اہم ترین ذات رسول اللہ کی ہے، ہمارے لیے سب سے اہم ترین قول رسول اللہ کا قول ہے، ہماری جانیں فدا ذات رسالت پر، ان کے ایک ایک قول پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں۔ تو اب علی کہا تو اب کہو یا نہ کہو، گویا محمد کہہ لیا، علی کہا تو کہو یا نہ کہو، گویا اللہ کہہ لیا۔ تو اب یہ نہ کہنا بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ مجھے علی ہی کافی ہے، سلامت رہے آپ، مجھے علی ہی کافی ہے، اس لیے کہ علی ہی میں ذکر محمد بھی ہے، علی ہی میں ذکر اللہ بھی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ظالم ہے یہ اس نے پچھتایا کہ اس فلانے نے مجھے ذکر علی سے روک دیا تھا۔ تو یہ جو دنیا میں ابھی سانسیں باقی ہیں نا لوگوں کی، جو ابھی اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، زندہ ہیں، ان کو زندہ ہی اس لیے ابھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ذرا اپنے دوستوں کو پہچان لو، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ذکر علی سے روک رہا ہو۔ یہ موقع ہے، ذرا دیکھو اپنے آس پاس دوستوں میں اگل بغل، ذرا پہلوؤں میں دیکھ لو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے پہلو میں کہ جو ذکر علی سے روک رہا ہو۔ ایسے کی دوستی اختیار نہ کرنا، اور اگر کہیں تمہیں کوئی ذکر علی سے روکے تو فوراً اس کی دوستی سے رک جانا، فوراً اس کی دوستی ترک کر دینا۔ کیوں؟ اب جملہ لے جائیے، پروردگار نے کہہ دیا کہ اس نے چونکہ، ظالم کہہ رہا ہے، چونکہ اس فلانے نے مجھے ذکر علی سے بھٹکا دیا تھا تو اس لیے وہ پچھتا رہا ہے، اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے مجھے ذکر علی سے بھٹکا دیا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ، کہ پروردگار یہ بتا دے جو ذکر علی سے روک دے وہ ہوتا کون ہے؟ آیت میں ہے جواب آیت میں ہے، حدیث پیش نہیں کر رہا، اب آیت پیش کر رہا ہوں، اسی کے فوراً بعد والی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت۔ میں نے سوال کیا کہ اے قرآن یہ بتا دے جو ذکر سے روکتا ہے، جو ذکر سے بھٹکاتا ہے، جو ذکر علی سے متنفر کر دیتا ہے، وہ ہوتا کون ہے؟ عرض کر دو، اجازت ہے؟ آیت پڑھوں گا آیت، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ آخری آدمی تک کم از کم مسکرا تو ضرور دو گے، مجھے آیت کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فوراً تم تک وہ ترجمہ پہنچ جائے گا بغیر ترجمہ کیے ہوئے۔ میں نے سوال کیا کہ ہے قرآن یہ بتا دے جو ذکر علی سے روکتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قرآن نے آواز دی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا۔ سلامت رہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یعنی شیطان کو دشمنی ہے ذکر علی سے۔ جملہ محفوظ نہیں کیا، شیطان کو دشمنی ہے ذکر علی سے۔ جملہ پلٹ دوں،
جملہ پلٹ دوں، جو ذکر علی سے دشمنی کرے وہ شیطان ہوتا ہے. جو ذکر علی کا دشمن ہو جائے. توجہ فرمائیے آپ، جو ذکر علی کا دشمن ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وہ شیطان ہوگا کہ جو انسان کا ازلی دشمن، یعنی شروع سے اسے دشمنی ہے انسان سے، کہ انسان ذکر کی طرف نہ جانے پائے. اس لیے کہ ذکر کی طرف گیا، یعنی ذکر علی کی طرف گیا تو گویا ذکر محمد کی طرف آ گیا. ذکر محمد کی طرف آیا تو گویا ذکر اللہ کی طرف آ گیا. اور شیطان کا کام ہی ہے ذکر اللہ سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے ذکر اللہ سے دور کرنا. اب قرآن ایک اور منظر بیان کرتا ہے، اس کے فوراً بعد والی آیت ہے کہ ابھی تو صرف ظالم نظر آ رہا تھا، ابھی تو صرف ظالم نظر آ رہا تھا، اور ظالم پچھتا رہا تھا کہ اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اور اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب ایک بار منظر پلٹا، اب منظر پلٹا. اب منظر جیسے ہی پلٹا تو قرآن نے کہا وقال الرسول، ایسے میں رسول کہیں گے، ایسے میں رسول کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب رسول کہہ رہے ہوں گے تو سب سن رہے ہوں گے، اور سن رہے ہوں گے تو رسول کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. یعنی میں اور آپ سب اس وقت رسول کو دیکھیں گے. ہم نے ظالم کو تو دیکھ لیا کہ ظالم پچھتا رہا تھا، اب ذرا رسول کو بھی دیکھیں. وقال الرسول، ایسے میں رسول کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا رب، اے پالنے والے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پالنے والے میری قوم نے، یعنی اب رسول اپنی قوم کی شکایت کریں گے اللہ سے. ان قومی، میری قوم، یعنی مسلمانوں نے، یعنی ملت مصطفیٰ نے، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کی شکایت. خود کلمہ کر رہا، جو خود کلمہ ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کی شکایت کر رہا. اب رسول کہیں گے، وقال رسول، رسول کہیں گے اے پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب رسول شکایت کریں گے اللہ سے، رسول شکایت کریں گے قرآن اتارنے والے اللہ سے، وہی اتارنے والے اللہ سے، کہ اے رب، اے پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب مجھے بتائیے، جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے قرآن کی جو عشق ہے اور قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بھی بڑھ رہی، وہ بڑھ رہی ہے. محلے میں کل تک ایک مسجد تھی، آج 4 ہو گئی. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مدرسے 4 تھے، 4000 ہو گئے. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب کوئی گھر سے باہر جا رہا ہے تو مسافر کو قرآن کے سائے میں گزارا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب کوئی بیمار ہو رہا ہے اسے قرآن کی ہوا دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے عشق قرآن رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے. اسے سب سے پہلے جہیز میں قرآن دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے عشق قرآن رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب حج پر جاؤ 25-30 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں تو ہر سال 25-30 لاکھ قرآن نئے چھپوائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب بہار قرآن کا مہینہ آتا ہے تو کھڑے کھڑے قرآن پڑھا جاتا ہے. سلامت رہے. کھڑے کھڑے قرآن پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. بھائی جا رہے ہیں تو قرآن، بیمار ہو رہے ہیں تو قرآن، بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن، جہیز میں قرآن، حج میں قرآن، مدرسوں میں قرآن، مسجد میں قرآن، گھروں میں قرآن، بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. جہاں پر بھی مسلمان آباد ہے، چاہے وہ یہاں ہو چاہے مغرب میں ہو، ہر جگہ بچوں کو قرآن ضرور پڑھاتا ہے. ناظرہ قرآن ضرور پڑھاتا ہے. ہر بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے. بہار قرآن کے مہینے میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھا جا رہا ہے. اتنا قرآن، اتنا قرآن، اتنا قرآن کہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پھر رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟
اب ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ بظاہر تو یہ قوم قرآن والی قوم ہے، بظاہر تو یہ مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا شکوہ بالکل صحیح ہوگا اس لیے کہ آپ کوئی بات غلط نہیں کہتے، لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ تو رسول کہیں گے کہ اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھ کر پڑھ لو تو سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن مہجورا، ھذا قرآن، ھذا قرآن، یعنی رسول کسی قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے۔ ھذا قرآن، ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر محشر کا ھذا سمجھ میں نہ آئے تو غدیر کا ھذا سمجھ لو۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فھذا علی مولا، یعنی علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا علی، ھذا علی۔ اس کا مطلب ہے کہ غدیر کا منظر دوبارہ نظر آئے گا محشر میں۔ وہاں غدیر میں پیغمبر کے کاندھے پہ علی بلند تھے، اب دوبارہ محشر میں پیغمبر کے کاندھے پہ علی بلند ہو گئے۔ اور رسول کہیں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی علی چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ ایک میں نے کہا تھا کہ وہ قرآن بولتا نہیں ہے جو ہمارے پاس جلد کی صورت میں موجود ہے، لیکن جو قرآن بول رہا تھا تو ممبر سے اس نے سلونی کہا، ممبر سے سلونی کہا، اور علی نے سلونی کہا تو کس لیے کہا، کس لیے کہا اور کس وجہ سے کہا؟ تو دیکھیے یہ پورا قرآن، اس پورے قرآن میں پورا کا پورا علم کائنات موجود، بولیے بے شک، پورا کا پورا علم کائنات اس قرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے، اور وحی الہی علم الہی، اور علم الہی سے کوئی چیز باہر نہیں، علم الہی میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ چپ ہو گیا؟ علم الہی میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، اور وہ سارا کا سارا علم قرآن میں موجود ہے۔ تو اب قرآن سب کچھ جانتا، قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں ہر خشک و تر میری کتاب میں موجود ہے، اس قرآن میں موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی شے، ہر بڑی سے بڑی شے اس قرآن میں موجود ہے۔ لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، خود کہہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو، اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو۔ کوئی خشکی میں چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تری میں چیز ایسی نہیں ہے جو اس کھلی ہوئی واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی مشرقین مغربین، شمال جنوب، زمین آسمان، جہاں تک کائنات کی وسعتیں ہیں سب کا سب قرآن میں موجود ہے۔ ہاں یا نہیں؟ بے شک تو بولتے رہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کہہ دیا لا رطب ولا یابس الا اصغر من ذلک ولا اکبر من ذلک، اس کا مطلب ہے قرآن تفصیل بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ کائنات میں ذرہ بھی اگر کوئی ہے تو اس کا علم بھی قرآن کے پاس ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے قرآن جانتا،
زمین کے نیچے مخلوقات کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کا نام کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے قرآن جانتا ہے، مٹی میں ذرات کی تعداد کتنی ہے قرآن جانتا ہے، ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے، فضا کیا ہے قرآن جانتا ہے، خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے، پرندے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حشرات العرش کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حیوانات کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حشرات العرش کیا ہیں قرآن جانتا ہے، مچھلیاں کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، دریا کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پانی کتنا ہے قرآن جانتا ہے، ان دریا اور سمندروں میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، پہلا آسمان کون سا ہے قرآن جانتا ہے، دوسرا کیا ہے قرآن جانتا ہے، ساتوں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان آسمانوں کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان آسمانوں کا رنگ کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان آسمانوں کا مادہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، دو آسمانوں کے درمیان مخلوقات کتنی ہے قرآن جانتا ہے، فرشتے کیا ہیں قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اوصیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اولیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اوصیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، صالحین کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، شہداء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، صدیقین کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، خلفاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اقوام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، ان اقوام میں انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان انسانوں میں حیوان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان انسانوں میں کافر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان میں مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان میں منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، یہ سارا کا سارا قرآن جانتا ہے، اور ایک بار قرآن نے کہا یہ سارا کا سارا علم اپنے رسول کے قلب پر نازل کر دیا، سلامت رہے ہیں، کہا یہ سارا کا سارا علم ہم نے قلب رسول پر نازل کر دیا، یہ سارا کا سارا علم نزل بہ الروح الامین علی قلب، قرآن نے کہا کہ ہم نے اسے روح امین کے ذریعے تمہارے قلب پر نازل کر دیا، تو جتنا کا جتنا سارا کا سارا قرآن قلب رسول تک آ گیا یا نہیں آ گیا، تو اب زمین کتنی ہے قرآن جانتا ہے، اب زمین کتنی ہے رسول جانتا ہے، زمین کے ذرات کی تعداد کیا ہے رسول جانتا ہے، آسمان کتنے ہیں رسول جانتا ہے، آسمانوں کا رنگ کتنا ہے رسول جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں رسول جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں رسول جانتا ہے، دریا کتنے ہیں رسول جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں رسول جانتا ہے، ان پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے رسول جانتا ہے، ہوا کیا ہے رسول جانتا ہے، خلا کیا ہے رسول جانتا ہے، فضا کیا ہے رسول جانتا ہے، شہداء کتنے ہیں رسول جانتا ہے، صالحین کتنے ہیں رسول جانتا ہے، صدیقین کتنے ہیں رسول جانتا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سرا سے سریا تک جو کچھ علم قرآن ہے وہ قلب رسول میں ہے، اور قلب رسول کے پاس جو علم تھا، ایک بار 13 رجب کو رسول کعبے میں آئے، علی کے دہن میں زبان داخل کی، سارا کا سارا علم قرآن، اب رسول 13 رجب کو علی آئے کعبے میں، تو رسول کعبے میں آئے، اپنی زبان دہن علی میں داخل کی، گویا پورا علم رسول علی کے وجود میں داخل ہو گیا۔ اب سمندر کتنے ہیں علی جانتا ہے، دریا کتنے ہیں علی جانتا ہے، زمینیں کتنی ہیں علی جانتا ہے، آسمان کتنے ہیں علی جانتا ہے، اسی لیے علی نے کہا سلونی، علی نے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، زمین کی تہوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں، آسمانوں کی بلندیوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں، علی نے کہا عرش کیا ہے میں جانتا ہوں، لوح کیا ہے میں جانتا ہوں، قلم کیا ہے میں جانتا ہوں، کرسی کیا ہے میں جانتا ہوں، سدرہ کیا ہے میں جانتا ہوں، طوبہ کیا ہے میں جانتا ہوں، قاب قوسین کیا ہے میں جانتا ہوں، کہا یہ سب اس لیے جانتا ہوں کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول والا علم ہے، یہ لعاب رسول والا ہے۔ تو علی نے اس لیے سلونی کہا کہ سارا کا سارا علم جو رسول کے پاس تھا وہ علی کے وجود میں رسول نے منتقل کر دیا، تو اب علی اپنے علم کا اعلان نہیں کر رہے تھے،
اصل میں علی بتا رہے تھے کہ رسول کا علم کیا ہے اور قرآن کا علم کیا ہے. علی بتا رہے تھے کہ قرآن کا علم کیا ہے. تو علی سے سوالات پوچھے گئے. علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے بھی کوئی سوال پوچھا ہے علی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا, اور علی نے سوچا بھی نہیں. جیسے ہی سوال کیا گیا فوراً علی نے جواب دیا, فوراً علی نے جواب دیا. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ بتائیے, یا علی یہ بتائیے اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے. یہ سوائے علی کے کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا تھا, سوائے مولا کے کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا تھا. ملا ہوتا تو فوراً کہتا ہے اس کی گردن مار دو, اس لیے کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو, لیکن یہ مولا ہے, ملا نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے, تو سوائے علی کے کسی نے جواب نہ دیا. ایک بار علی نے کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. اب علی سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جو صرف آنکھ ہی آنکھ ہے, آنکھ ہی آنکھ ہے. علی نے کہا وہ سورج ہے, آنکھ ہے, دیکھتا رہتا ہے. یا علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے جو چلتی ہی رہتی ہے. کہا وہ ہوا ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے جو منہ ہی منہ ہے, ہر چیز کو کھا جاتی ہے. کہا وہ آگ ہے. یعنی کسی بھی لمحے علی نے سوچا نہیں, ادھر سے سوال ہوا ادھر سے علی نے جواب دے دیا. اب علی کی نقل میں کچھ اور بھی پیدا ہوئے. علی کے بہت عرصے کے بعد, علی کے جانے کے بہت عرصے کے بعد ایک صاحب ممبر پہ آ گئے. علی کے جانے کے بہت عرصے بعد 200 300 300 400 سال بعد ایک صاحب ممبر پہ آئے اور ممبر کوفہ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا چونکہ اسی ممبر سے علی نے سلونی کہا تھا تو میں بھی ممبر کوفہ پہ بیٹھا ہوں, تو لو میں بھی کہہ رہا ہوں سلونی, میں بھی کہہ رہا ہوں سلونی, مجھ سے سوال کرو. اب علی کے علاوہ کسی نبی نے بھی سلونی نہیں کہا, کسی نبی نے بھی نہیں کہا, اس لیے کہ کسی نبی کے پاس علم رسول تھا ہی نہیں. اگر علم محمد کسی نبی کے دہن میں داخل ہو جاتا تو وہ نبی بھی سلونی کہتا ہے کہ نہیں. تو بھائی یہ نعرہ صرف علی پر جچا, علی پر جچا ہے یہ نعرہ. اچھا لگا کہ بھائی علی کے پاس علم رسول ہے اور علم رسول علم قرآن ہے اور علم قرآن علم خدا. تو وہ بیٹھ گئے ممبر پہ اور انہوں نے کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو. اس مجمع میں کوئی علی کا چاہنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا, اس مجمع میں علی کا چاہنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سر ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. کہا بھائی پوچھو کیا سوال ہے. کا سوال یہ ہے کہ جناب سلیمان کا جب لشکر جا رہا تھا ہوا میں اڑ رہا تھا, ایسے میں ایک چیونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر جائے. کہا بھائی قرآن میں اللہ نے یہ واقعہ درج کیا ہے, پوچھنا کیا چاہتے ہیں. کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ. علی کے چاہنے والے کے پاس سوال بھی کیسا تھا, وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ. ایک بار اس نے سوال کا جواب تو نہیں دیا, اپنے امامے کو اتار کر کہا کہ میرے باپ کی توبہ آپ سلونی نہیں کہو. سلونی کہنا اتنا آسان نہیں. اب وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ. اور کسی کو شوق ہوا پھر بہت عرصے بعد اور اس نے سوال کیا, پھر اس نے کہا سلونی. کسی ممبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو. ادھر بھی کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے ایسے سوال ہر کسی کے ذہن میں آتے بھی نہیں ہیں کہ سوال کرنے والے کو یہ معلوم ہو علی کا چاہنے والا کتنا علم غیب رکھتا ہے, کہ اس سوال کرنے والے کو یہ معلوم تھا کہ اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. ایسا سوال ڈھونڈ کے لائے. پہلا سوال جو اس نے کیا ایک شخص نے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ, وہ چونٹی نر تھی یا مادہ.
تو اس کو معلوم تھا کہ یہ اس کا جواب نہیں جانتا، یہ سلونی کہنے والا، یعنی اسے اس صاحب منبر کے علم کا بھی اندازہ تھا۔ علی والوں کو اتنا ہلکا نہ لیا کرو، علی والا جانتا ہے کس کے پاس کتنا علم ہے، توجہ ہے۔ اب دوسرا سوال، بہت عرصے بعد پھر کسی نے کہا سلونی ہم سے سوال کرو، ختم ہو رہی ہے بات، جیسے آپ نے سنا خدا آپ کے مودت میں اضافہ فرمائے، کہ اس نے پھر کسی نے بیٹھ کر کہا سلونی اب دیکھیے اب کیا سوال ہونے والا، اور اس سوال کا کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا یہ سوال سوائے کوئی علی والی، ایسا سوال بنایا اس نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو۔ اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ مکھی دیکھی ہے آپ نے؟ کہاں مکھی دیکھی؟ کہا یہ بتائیے مکھی کی آنتیں اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ سوال فرمایا آپ نے، توجہ فرمائی آپ نے کہ کیسے کیسے سوال کیا۔ اس نے بھی توبہ کر لی کہ اب میں سلونی نہیں کہوں گا، یعنی نعرے سلونی لگانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے علی چاہیے، علی چاہیے، اور علی ایک ہی گزرا، وہ 13 رجب والا علی، وہ 13 رجب والا علی، کہ جب رسول ختم ہو گئی بات، علی کو لے کر کعبے سے باہر آئے، آغوش رسول میں ہے علی، رسول کی گود میں ہے نا علی، رسول علی کو کعبے سے لے کے باہر آئے۔ رسول نور ہے یا نہیں ہے نا؟ نور ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا رسول نور ہی نور ہے۔ خود ام المومنین نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی تک ڈھونڈ لیتی تھی، ایسا نور رسول تھا، رسول نور ہی نور ہے۔ اب جیسے ہی میں نے پڑھا کہ رسول علی کو لے کر کعبے سے باہر آئے تو مجھے امام احمد رضا خان کا مصرع یاد آ گیا کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سلامت میں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، ہاتھ میں نور ہے، یہ بھی نور اور یہ بھی نور، اس لیے پیغمبر نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ یہ واحد کون ہے؟ بس تقریر بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، یہ واحد کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی واحد نور سے ہیں۔ یہ واحد نور کس کا ہے؟ تو ایک بار قرآن نے آواز دی کہ میدان محشر ہوگا، جہاں سے بات چلی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے، میدان محشر ہوگا اور سب جمع ہوں گے، اور ایسے میں اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب مل کے کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے۔ پتہ چلا اللہ واحد ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اللہ واحد ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اور علی واحد نور سے ہیں۔ کوئی اور تو لا، جس نے قبا کے دہل کہا ہو، جس نے بسط فخر کہا، میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک نور سے۔ تو علی کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے اللہ اس دل کا قدردان ہو جاتا ہے، اور اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ جب ذکر علی کیا جائے۔ یہی سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ نہیں؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ جب ذکر کیا جائے علی کا، اور پیغمبر نے کہا ذکر ذکر علی ہے، ذکر ذکر علی ہے، محبت محبت علی ہے۔ ہر کسی کو یہ محبت میسر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دل بھی بڑا چاہیے، وسعت ظرف چاہیے، وسعت قلب چاہیے۔ کسی کے دل میں تھوڑا سا علی ہوتا ہے، کسی کے دل میں بہت سی محبت علی ہوتی ہے، اس لیے سب مل کے مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جو کم والا ہے وہ زیادہ سے لے لیتے ہیں، شعائیں منتقل ہوتی جاتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا بلا فاصل بیٹھو۔ تو علی کی محبت بڑی قیمتی شے ہے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی علی کا دشمن ہو، کوئی بغض علی رکھنے والا ہو، اس لیے ختم ہو گئی بات میرے عزیزو۔
جملہ لے جائیے کہ بغض علی بڑی خطرناک شے ہے، علی کی دشمنی بڑی خطرناک شے ہے، علی کی دشمنی قتل معصوم تک لے آتی ہے، علی کا دشمن قاتل معصوم بن جاتا، تو خدا علی کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حسین سب سے یہی پوچھ رہے تھے جس وقت علی اصغر کو دفن کر کے آئے ہیں، علی اصغر کی قبر بنائی ہے تو آ کے جو خطبہ دیا ہے اس میں بھی حسین نے امت کی شفاعت ہی چاہی تھی۔ حسین نے پوچھا کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کون سے تمہارے قافلوں کو لوٹا ہے؟ میں نے کون سے تمہارے اہل حرم کو قیدی بنایا ہے؟ میں نے کون سی شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ میں نے کون سے قرآن کی تفسیر بدلی ہے؟ کہا نہیں حسین تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر حسین نے کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے، تمہارے بابا علی سے ہمیں دشمنی ہے، تو باپ کی دشمنی کا بدلہ بیٹے سے نکالا گیا۔ تو میں یہی کہوں گا ارے حسین کو قتل کر دیا تھا، حسین کا سر نو کے سینہ پہ لے آئے تھے تو یہاں پر ہی ختم کر دیتے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک نیزے پر حسین کا سر ہے اور دوسرے نیزے پر زینب کی چادر ہے؟ کیا یہ بھی علی کی بیٹیوں ہی کا مقدر تھا کہ ان کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں، ان کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں؟ یہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ یہ رسول ہی کی تو نوازیاں تھیں نا، یہ زہرا کی بیٹیاں تھیں، وہ زہرا کہ جس کی قبر پر روز زینب چراغ جلایا کرتی تھی، علی کی بیٹی روز قبر زہرا پر آتی تھی اور چراغ جلاتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی 27 رجب آئی، دوسرے دن 28 رجب تھی، اب زینب زہرا کی قبر پر آئی ہے جس وقت سلام آخر کرنے، تو زینب نے اپنے کو قبر زہرا پر گرا لیا اور گرا کر ایک جملہ کہا اماں مجھے معاف کر دینا، اب شاید کل سے میں تمہاری قبر پر چراغ نہ جلا سکوں، اس لیے کہ اماں تم نے 3 جمادی الثانی کی شب مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جہاں حسین جائے وہاں ساتھ ساتھ جانا، اماں کل میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں میں بھی حسین کے ساتھ جاؤں گی۔ ہاں اماں اگر پھر مقدر لایا تو زینب واپس آئے گی اور تمہاری قبر کو منور کرے گی۔ یہ جملہ کہہ کے زینب و حسین قبر سے اٹھے۔ فضہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ جیسے ہی بہن بھائی قبر سے اٹھے قبر زہرا لرز رہی تھی، قبر زہرا سے آواز آئی ہے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ بےکس ماں اجرکم علی اللہ، یہ بےکس ماں تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کہاں ایسا ہوا کہ حسین کا قافلہ تو پہنچا ہو لیکن زہرا نہ پہنچی ہو؟ ارے حسین محرم کی 2 کو پہنچے ہیں نا کربلا، تو حسین کربلا بعد میں پہنچے ہیں، زہرا پہلے سے موجود ہے۔ شب عاشور آ گئی، ہلال ابن نافع بجلی کہتے ہیں، آخری جملہ تقریر کا، ہلال ابن نافع بجلی کہتے ہیں کہ میرا مولا شب عاشور نصف شب تھی کہ میرا مولا حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوا اور کسی جانب جا رہا تھا، میں آہستہ آہستہ اپنے مولا کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میرے مولا نے قدموں کی آہٹ کو سنا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا ہلال ساتھ آ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تنہا جان کے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہا ہلال کوئی مجھے نقصان ابھی نہیں پہنچا سکتا، جو وقت معین ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن اب آ گئے ہو تو آؤ ہلال ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ ہلال کہتے ہیں کہ میں گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا، میرا مولا کربلا کے ایک ایک مقام پر رک رک کر کہہ رہا تھا ہلال ابن نافع یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرے گا، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا بایاں بازو کٹ کر گرے گا۔ آگے بڑھے، کہا ہلال یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی، میں اس کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کروں گا۔ آگے بڑھے، کہا ہلال یہاں آن و محمد کے لاشیں گریں گے، میں دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاؤں گا۔ ہلال کہتے ہیں کہ ایک مقام پر میرا مولا بیٹھ گیا،
اور اپنے کلیجے کو پکڑ لیا اور رو کر کہنے لگا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل پار ہو جائے گا اور میں پھل کو کھینچوں گا تو علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ جائے گا. ختم ہو گئی بات. آخری وہ مقام آیا کہ حسین وہاں گر کر تڑپ رہے تھے. ہلال نے روتے ہوئے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں 6 مہینے کا علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا. ختم ہو گئی بات. ہلال کہتے میں رو رہا تھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے رو رہا تھا. ایسے میں میرا مولا آگے بڑھ گیا. جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو مجھے مولا نظر نہ آیا. اب جو میں آگے بڑھا میں نے دیکھا ایک نشیب میں میرا مولا ایسے لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا ہوتا ہے. اور حسین کہہ رہے تھے اماں میں آ گیا اماں میں آ گیا. اور کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی اے میرے لال میں 2 محرم سے یہاں موجود ہوں اور تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہوں. اے حسین یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ موجود ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. سید تسکین اختر کاظمی مرحومہ بنت سید حسن اختر کاظمی قاسم حسین ابن حیدر علی فقیر شاہی رحمان علی مرحوم ابن غلام حسین مرحوم اور جملہ مومنین مومنات کی روح کے شان ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. بار اللہ ہماری سزی عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما. پروردگار جتنے حاضری میں باز مجلس اعزا کے فرش پہ بیٹھے ہیں جن جن کے دست دعا تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول فرما. ہمارے رزق میں اضافہ فرما. ہمارے روزگار میں اضافہ فرما. پروردگار جن کے پاس گھر نہیں ہے اہل بیت کے گھروں کے واسطے سونے بہترین گھر عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. جو بے لباس ہیں ان کو لباس فاخرہ عطا فرما. ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما. ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو امام کے انصار اعوان اور سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.